اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد وقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون ومن قوم موسیٰ امۃ یہدون بالحق وبہ یعدلون صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ اعراف کی آیات نمبر 158 اور 159 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا۔ اب دونوں آیات کا ترجمہ سنیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے کہ انسانوں، یقیناً میں تم سب کی طرف اس خدا کا پیغام لانے والا ہوں جو آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندگی بخشتا ہے، وہی موت دیتا ہے، بس تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے نبی امی مکی پر جو خود بھی اللہ اور اس کے کلمات پر یقین رکھتا ہے، اور اسی کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جو حق کے مطابق ہدایت بھی کرتا تھا اور اسی حق کے مطابق انصاف بھی کرتا تھا۔ تفسیر صافی میں صفحہ 184 پر یہ لکھا ہے بحوالہ مجالس المومنین کہ حضرت امام حسن علیہ السلام سے روایت ہے کہ کچھ یہودی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بولے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اسی طرح وحی اترتی ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آیا کرتی تھی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، پھر کچھ دیر کے بعد فرمایا، میں اولاد آدم علیہ السلام کا سردار ہوں اور فخر نہیں کرتا، مجھ پر نبوت ختم ہوئی، میں متقین کا امام ہوں اور سارے جہانوں کے پالنے والے خدا کی طرف سے اس کا رسول ہوں۔ وہ بولے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کی طرف رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن کر آئے ہیں؟ اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی جو ابھی میں نے تلاوت کی۔ تفسیر مجموع البیان میں لکھا ہے کہ محققین نے نتیجہ نکالا کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کسی خاص قوم، قبیلے، ملک، رنگ، نسل یا دور سے متعلق نہیں، بلکہ تمام عالم انسانیت اور تمام مخلوقات کے لیے ہے تا قیامت۔ دوسرا نتیجہ یہ بھی نکالتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین بھی تمام مخلوقات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حجت خدا ہے۔ تفسیر فصل الخطاب میں لکھا ہے کہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی فرمایا گیا ہے، جبکہ رسول کا مرتبہ نبی سے زیادہ ہوتا ہے، بلکہ حضور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ اس کا شاید سبب یہ ہو کہ بائبل میں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو النبی، وہ نبی کہا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تفسیر صافی صفحہ 184 پر لکھا ہے بحوالہ تفسیر عیاشی کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گروہ کا اس آیت میں حوالہ دیا گیا ہے اس گروہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو دین اسلام کو ماننے والے تھے۔ اور تفسیر طبیان میں یہ لکھا ہے کہ محققین نے نتیجہ نکالا کہ اس آیت میں جن کو امت کہا گیا ہے وہ ایک طبقہ ہے جو صحیح معنی میں شریعت موسوی پر عامل ہے، اور ان کو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد و صداقت کی خبر نہیں پہنچی ہے۔ خدا اس طبقے کی تعریف فرما رہا ہے، انہوں نے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں کوئی تبدیلی یا تحریف نہیں کی۔ یہ بات تو بڑی حیرت کی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے اس حق میں، اس حق بھی و حق پرست گروہ کو اب تک یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد و صداقت کی خبر ہی نہیں پہنچی، جبکہ تورات میں مکمل نشاندہی فرما دی گئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی چہار دانگ عالم میں شہرت ہو چکی تھی۔ یہ گروہ ضرور ایمان لے آیا ہوگا۔ تفسیر بیضاوی، تفسیر کبیر اور تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ حق کے مطابق انصاف کرنے کے معنی ہر فیصلہ حق اور انصاف کے تقاضوں کے مطابق کرنا ہے اور لوگوں کو حق کی طرف ہدایت کرنا ہے۔
تفسیر برہان میں لکھا ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے راسل جالوت یہودی عالم سے دریافت کیا کہ قسم کھا کر بتاؤ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کی امت کتنے فرقوں میں تقسیم ہوئی؟ اس نے کہہ دیا صرف ایک فرقہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جھوٹ بولتا ہے، بلکہ خدا واحد کی قسم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت 71 جماعتوں پر تقسیم ہوئی، ایک فرقہ جنت میں جائے گا، باقی تمام جہنم میں جائیں گے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو علم غیب حاصل تھا۔ یہ کشف الغمہ جو کتاب ہے جلد 3 صفحہ 47 پر لکھا ہے، اسحاق بن عمار کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کسی کی موت کی خبر سنا رہے تھے، تو میں نے دل میں کہا ان کو معلوم ہے کہ ان کے شیعوں میں سے کون اس دنیا سے گیا ہے۔ حضرت علیہ السلام ناراض ہوئے گئے اور میری طرف دیکھ کر فرمایا اسحاق رشید حجری جو مستضعفین میں سے تھے، موت و زیست اور بیماریوں کا علم رکھتے تھے، تو کیا مجھے ان چیزوں کا علم نہیں ہو سکتا؟ اس کے بعد فرمایا اسحاق جتنی اچھائیاں کر سکو کرو، کیونکہ تمہاری عمر ختم ہو چکی ہے اور 2 سال بعد تم مر جاؤ گے۔ اور اسی طرح ہوا۔ حضرت امام رضا علیہ السلام کا علم غیب جاننا، یہ منتہی الاعمال کے صفحہ 874 پر لکھا ہے کہ ابان بن تغلب کہتے ہیں میں نے عراق جاتے ہوئے امام علی رضا علیہ السلام سے خدا حافظی کے لیے گیا، تو میں دل میں سوچ رہا تھا کہ امام علیہ السلام سے رخصت ہوتے وقت کچھ مال کا تقاضا کروں گا، جسے اپنی لڑکیوں کے لیے انگوٹھی بنواؤں گا۔ وداع کرتے وقت جدائی اور فراق کے غم کی وجہ سے امام علیہ السلام سے کچھ مانگنا بھول گیا۔ نکلتے وقت امام علیہ السلام نے فرمایا اے ابان کیا تمہیں کچھ نہیں چاہیے تاکہ اس سے اپنی لڑکیوں کے لیے انگوٹھی بنوا لو، اور تمہیں کفن کے لیے کوئی کپڑا نہیں چاہیے؟ میں نے کہا فرزند رسول علیہ السلام میں تو بھول گیا تھا۔ امام رضا علیہ السلام نے مجھے ایک لباس اور 30 درہم دیے۔ امام محمد تقی علیہ السلام کے بارے میں سنیے کہ عمران بن محمد عشری نقل کرتے ہیں کہ میں امام محمد تقی علیہ السلام کی خدمت میں گیا تو میں نے گفتگو کے دوران امام علیہ السلام سے عرض کیا ام الحسنین نام کی عورت نے آپ کو سلام کہا ہے اور اس نے درخواست کی ہے کہ آپ اپنا کوئی لباس اسے عنایت فرما دیں تاکہ وہ اسے اپنا کفن بنا سکے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ جب میں پلٹا تو پتہ چلا کہ وہ 14 دن پہلے جب میں امام علیہ السلام کے پاس تھا وہ انتقال کر چکی تھی۔ یہ لکھا ہے بحار الانوار کی جلد 50 صفحہ 43 پر۔ امام علی نقی علیہ السلام کے بارے میں سنیے، یہ لکھا ہے بحار الانوار کی جلد 50 صفحہ 183 پر۔ سعید ملاح کا بیان ہے کہ ہم لوگ کسی کے گھر و ولیمے میں گئے تو وہاں امام ہادی علیہ السلام موجود تھے۔ ایک نوجوان مسلسل مذاق کر رہا تھا اور خوب قہقہے مار کر ہنس رہا تھا۔ حضرت علیہ السلام نے کہا یہ جوان کھانا نہیں کھا پائے گا کیونکہ اسے کوئی ناگوار خبر ملنے والی ہے، یہاں تک کہ وہ دسترخوان لگایا گیا، اس جوان کو خبر دی گئی کہ تیری ماں چھت سے گر کر مر گئی ہے، وہ کھانا کھائے بغیر وہاں سے چلا گیا۔ اور اب امام حسن عسکری علیہ السلام کے بارے میں سنیے، یہ بحار الانوار کی جلد 50 صفحہ 259 پر لکھا ہے کہ ابو ہاشم جعفری سے نقل ہے کہ آپ نے کہا ایک دن امام حسن عسکری علیہ السلام کے ہمراہ صحرا کی طرف گیا۔ اچانک میں اپنے قرضوں کے بارے میں سوچنے لگا کہ کیسے میں اپنے قرض ادا کروں گا، تو امام علیہ السلام میری طرف متوجہ ہوئے اور کہا خدا تمہارے قرضوں کو ادا کرے گا۔ اس کے بعد امام علیہ السلام زمین کی طرف جھکے اور تازیانے سے خط کھینچ کر فرمایا اے ابو ہاشم اترو اور اسے اٹھا کر چھپا لو۔ میں نے آپ علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کی اور میں نے سونے کا ایک ٹکڑا زمین سے اٹھا لیا، اور جب سوار ہوا تھوڑی دیر بعد میں نے دل میں سوچا کہ اچھا ہوا امام علیہ السلام نے سردی کا پورا خرچ عطا کر دیا۔ پھر امام علیہ السلام نے زمین پر ایک خط کھینچ کر مجھ سے کہا گھوڑے سے اترو اور اس کو اٹھا کر چھپا لو، تو مجھے چاندی کا ٹکڑا نظر آیا۔ جب میں محضر امام علیہ السلام سے رخصت ہوا اور تنہائی میں جا کر حساب کیا تو دیکھا کہ وہ رقم قرض اور سردی بھر کے خرچ کے برابر ہے جو مجھے امام علیہ السلام نے عطا کیے تھے۔ عزیزان محترم، ہمارے ائمہ علیہ السلام کو خدا نے اپنی مرضی کے مطابق علم غیب دیا تھا۔ یہ کہنا کہ صرف خدا کو علم غیب ہے، بے شک تمام علم غیب خدا کے پاس ہے، لیکن خدا جس کو منتخب کر لیتا ہے اور جس کو چن لیتا ہے اسے بھی وہ علم غیب عطا فرما دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بصیرت کو بڑھائیں، اپنے علم کو بڑھائیں، دین کا علم حاصل کریں اور مکارم اخلاق پیدا کریں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے میں تمہیں مکارم اخلاق کی تکمیل ہی کے لیے بھیجا گیا ہوں، انما
بعثت لأتمم مکارم الاخلاق وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.